ٹھیک ہے. Here's how Daraz wants to make setting up your online marketplace an easy and simple task for all those who wish to start their small business. اچھا, دراز کے جو مین آپ کو جو پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کو بتائے تھے کہ جو بینیفیشل پوائنٹس ہیں اور اس کے کیا منفرد ہیں دوسرے لوکل پلیٹ فارم سے, وہ جیسے بزنس سپورٹ آ جاتی ہے اس میں. ان کی بزنس سپورٹ ویریس اسمال ٹو میڈیم اسکیل بزنسز اکراس دا کنٹری کین سیٹ اپ دیئر شاپس آن دراز ود ڈیڈیکیٹڈ ون آن ون سپورٹ ویئر سیلرز کین ایکسیس. آپ نوٹ کر لیں اگر کچھ. Sellers can access free business consultation 24/7. ٹھیک ہے, ان کی فری کنسلٹیشن جو ہے 24/7 آپ کو جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے. Sellers will have access to free analytics tools will help them optimize their digital venture. ٹھیک ہے, آپ کیونکہ ایک ڈیجیٹل وینچر کرنے جا رہے ہوتے ہیں, آپ بھی ایک پارٹی ہیں, پارٹی اے ہے, ٹھیک ہے, پارٹی اے ہے ایک مارکیٹ کے اندر, اور وہ پارٹی جو ہے بی پہ جا رہی ہے, اور بی جو ہے وہ بی سی پہ جا رہی ہے, اور پھر سی, ٹھیک ہے. اب کیا کرنے جا رہے ہیں, یہ بزنس وینچر کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر کتنی پارٹیز انوالو ہیں, 3 پارٹیز انوالو. اچھا, یہ انٹرنیشنل جو اسٹینڈرڈ جو اسٹرکچر ہے مارکیٹ کا جو بزنس کا, وہ بھی سیم ایسا ہی ہے کہ پارٹیز ہمیشہ 3 انوالو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے جو کوشچن کیا تھا وہ اس وجہ سے کیا تھا کہ بیسیکلی دراز جو ہے وہ کیا رول پلے کر رہا ہے. رول دراز نہیں پلے کر رہا, دراز کچھ بھی نہیں کر رہا. وہ کسی اچھے ٹائم پہ جس نے جو کون سی یونیورسٹی کے وہ تھے جو اسٹوڈنٹس تھے جن نے فیس بک بنایا, ٹھیک ہے, اسی طرح امیزون جو ہے وہ بھی کسی نے کوئی ویب سائٹ بنائی تھی اور اس کے پاس ایک کیپٹل تھا, تو یہ 2 چیزیں تھیں ان کے پاس, تو انہوں نے اس کو مارکیٹ کے اندر گرو کیا تو وہ چلتے رہے. اسی طرح دراز جو تھا وہ ایک ویب سائٹ بنا تھا ای کامرس کا. ای کامرس ویب سائٹ ایک ڈائنامک ویب سائٹ ہوتی ہے, ایک اسٹیٹک ویب سائٹ ہوتی ہے, یہ ڈفرینٹ قسم کی ویب سائٹس ہیں. تو ان کا ایک آئیڈیا تھا کہ یار چیزوں کی خرید و فروخت ہو اور ہم ایک ایسی ویب سائٹ بنائیں جہاں پہ ہم اپنی پروڈکٹس, انہوں نے پہلے سوچا ہم کوئی اپنی پروڈکٹ سیل کیا کریں گے تو سوشل جو میڈیا کے جو چینلز ہیں جو پیجز ہیں اس کے اوپر ہم ایسے کریں گے. نہیں, انہوں نے پھر کہا کہ نہیں یار ہم اپنی کتنی پروڈکٹس کریں گے, ہمارے پاس تو اتنی نمبر آف پروڈکٹس نہیں ہیں, نہ ہم مینوفیکچرر ہیں, نہ نمبر آف پروڈکٹس ہیں ہمارے پاس, نہ کوئی آئیڈیا ہے. تو ان نے ایک آپس میں ایک جو وہ MBA تھے یونیورسٹی سے, اور انہوں نے ایک بزنس ماڈل جو ہے وہ بنایا, پلان آئیڈیا کیا, تو انہوں نے ایک ویب سائٹ بنائی جس میں ایک میڈیٹر کا رول مارکیٹ کے اندر پلے کیا گیا, ٹھیک ہے. تو دراز بیسیکلی خود کچھ بھی نہیں کر رہا تھا, آپ کو ایڈمنسٹریٹو سپورٹ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. دراز کیا پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے, دراز آپ کو ہمیشہ ایڈمنسٹریٹو جو سپورٹ ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. مارکیٹ کے اندر ایز اے میڈیٹر جو ہے وہ پلے کر رہا ہے. Who is active? تو ایکٹیو بزنس میں کون ہوا اس جوائنٹ وینچر میں, بزنس وینچر میں ایکٹیو کون ہوا؟ دراز. دراز نہیں ہوا, ہاں دراز نہیں ہوا, ہاں جی. اے اور سی ایکٹیو, ٹھیک ہے, اے اور سی ایکٹیو ہوا. میرا آپ کو بریف کرنے کا میں نے آپ کو کہا تھا تھوڑا سا منفرد ہوگا, اس کے لیے میں سوری کرتا ہوں کیونکہ میں ٹیچر تو نہیں ہوں, لیکن جو مارکیٹ میں میں نے کیا ہے اپنے ہاتھوں سے یا جو چیزیں دیکھی ہیں تو وہ آپ کو ڈلیور کر کے چلا جاؤں, کیونکہ آپ نے کل سے اسٹور کھولنا ہے, دکانیں کھولنی ہیں, تو اس کے لیے میں کم سے کم آپ کو تیار کر دیتا ہوں. دراز نے اپنا ایک مشن فکس کر دیا, وینڈر, مرچنٹ اور سیلر کے اور کسٹمر کے درمیان, ٹھیک ہے. سیلر, وینڈر اور مرچنٹ. کانٹریکٹر کتنے قسم کا ہوتا ہے, یا وہ سیلر ہوگا, یا وہ وینڈر ہوگا, یا وہ مرچنٹ ہوگا. یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. اب یہ وینڈر, سیلر اور جو مرچنٹ ہوتے ہیں ان کی بھی جو ہوتی ہیں رول ہوتے ہیں مارکیٹ میں, وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. آپ یہ لکھ لیں, میں آپ ٹیکنیکل پوائنٹس پہ آ رہا ہوں, اس سے باہر آپ کو کوئی بھی پوائنٹ نہیں ہے, میں اس کا سارا کمپلیٹ کروں گا. اب
یہ جو پارٹی ہے سیلر وینڈر مرچنٹ، اب اس کے بھی دو رول ہے مارکیٹ کے اندر، یا یہ سروسز پرووائڈ کرے گا یا یہ گڈس پرووائڈ کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے، دو ہی ہوتی ہے نا. میں اب یہاں کھڑا ہوں، میں نے اپنی دکان کیوں نہیں کھولی دراز پہ؟ آپ کہیں گے کہ آپ کھڑے ہو کے بڑے ہمیں بتا رہے ہیں جی دراز خود کھول لیتے نا، یہاں کھڑا نہ ہونا پڑتا، بیٹھے ہوتے جا کوشچن ہو سکتا ہے نا ریز آڈینس میں سے ہو سکتا ہے. لیکن رول دو قسم کے، اب میں سروسز نہ دوں گا تو میری جگہ کوئی اور کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے، تو سروسز یا گڈس. ٹھیک ہے. اچھا، اب کسٹمرز کو اور کلائنٹس، کسٹمر اینڈ کلائنٹ، دوسری جگہ پہ کون پارٹی سی جو ہے کسٹمر اینڈ کلائنٹ ہوتا ہے. ایکٹیو ہمیشہ ایک مرچنٹ ہوتا ہے اور ایک کلائنٹ ہوتا ہے. مرچنٹ نے اپنی پروڈکٹ کو کلائنٹ تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، پروڈکٹ جو ہوتی ہے وہ کسی اور کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر پھر کیا آ جاتا ہے؟ اس کے اندر ایک آپ کو وینڈر آ جاتا ہے جو آپ کو پروڈکٹ وینڈ کر رہا ہو. ٹھیک ہے، اس میں ڈفرینٹ قسم کی کسٹمائز آپ ڈیل اس سے کر سکتے ہیں. اب وہ ہر کسی کی اپنی ہوتی ہے. کوئی جو ہے وہ آرڈر آنے پر جا کے پروڈکٹ کو پک کرے گا وہاں سے جا کے. ٹھیک ہے، کوئی جب اس کو آرڈر آ جائے گا تو اس وینڈر سے جا کے پروڈکٹ اسی ٹائم پک کر کے، تو ساتھ ہی جو کوریئر سروس اس نے جو لاجسٹک سیل جو اس نے اسائن کیا ہوگا، جو ڈیزگنیٹڈ جو کوریئر سروس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو آپ اپنے پلیٹ فارم کے ساتھ ہوتے ہیں، جیسے دراز اپنی جو ہے وہ سروس دے رہے ہیں کوریئر. ٹھیک ہے، کسی کی تھرڈ پارٹی کی نہیں مانتا. پہلے ٹی سی ایس کے ساتھ چلتی رہی ہے، کافی ٹائم چلا ہے، انہوں نے اس کو ایز اے پی پی ایل جو ہے ڈیزگنیٹ کیا تھا. لیکن پھر دراز نے آفٹر اے ٹائم جب ان کی کوریئر سروسز بیسٹ چلتی رہی، ان کی انکریزمنٹ ہوتی رہی، تو انہوں نے وہ ان سے اسٹاپ کر دیا. ٹھیک ہے، ابھی ریسنٹلی ایک دو کیسز میرے پاس آئے تھے دراز کے، تو وہ یہاں ٹیکسلا سے تھا کوئی پتہ نہیں کون، یہاں وہاں سے، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جو ہے ہم نے آرڈر ہمیں ٹیک پلیس ہو گیا تھا، ریسیو ہو گیا تھا، ہم نے آرڈر جو ہے وہ ریڈی ٹو شپ کیا. اس کے بعد ہم نے اس کو جو ہے وہ آرڈر کو ٹی سی ایس پہ جا کے ڈراپ آف کر دیا. ٹھیک ہے، تو ہم نے ڈراپ آف کر دیا ہے. اب ٹی سی ایس والوں کو ایڈریس وغیرہ سارا کچھ مینشن کر دیا ہے. لیکن جب دراز ہب میں جب ڈراپ آف پارسل نہیں پہنچا، تو دراز ہب نے جو ہے وہ 3 days کا ٹائم دیا ہوا ہے نا، کہ آپ نے آپ کو آرڈر ریسیو ہوا ہے تو آپ نے جا کے جو ہے وہ اپنا پارسل ڈراپ آف کرنا ہے دراز ہب کے اندر، دراز فرینچائز کے اندر. ٹھیک ہے، تو ڈراپ آف کریں گے، دین وہ کیا ہوگا، وہ ان پروسیسنگ آئے گا. ریڈی ٹو شپ آپ نے کیا، پارسل کو پیک کیا اکارڈنگ ٹو دا ایس او پی آف پیکنگ. ٹھیک ہے، فلائر جو تھا اس کا یا اس کا جو باکس تھا، آپ نے اس کی دراز کی ایس او پی کو فالو کرتے ہوئے وہ سارا پروسیس کیا. اس کے بعد آپ نے موو کیا اپنے بزنس ایریا سے اور دراز ہب میں پہنچے. دراز ہب میں پہنچ کر آپ نے جا کے اپنا ڈراپ آف کیا پارسل، اور انہوں نے آپ سے اپنی شاپ کی آئی ڈی پوچھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یس سر. آپ سے وہ ایک دو چیزوں کی ڈیٹیل لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو کیا کرتے ہیں، پروسیسنگ کے لیے ٹیک پلیس کرتے ہیں. اس کو کیا کیا جاتا ہے، اس کی جو ٹیکنیکل ٹرمینالوجی ہے اس کو ان باؤنڈ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو آپ کا پارسل ہوتا ہے وہ جو پروسیسنگ کے لیے ان باؤنڈ کر دیا جاتا ہے. میڈم یہ پوائنٹ کر لیں نوٹ. جو ایک سیلر تھا، ایک وینڈر تھا، اس کو آرڈر ریسیو ہوا، آرڈر ریسیو ہو کر اس نے پراپر طریقے سے اس کو سب سے پہلے لیبل جو ہے لیبل کو پرنٹ آؤٹ کیا، اس آرڈر کو پراپرلی جو ہے مانیٹر کیا، اپنے پاس اویلیبلٹی چیک کی، پروڈکٹ کی اویلیبلٹی چیک کرنے کے بعد اس نے کیا لیبل کو پرنٹ کیا، کیو آر کوڈ جو ہے اس کو پرنٹ آؤٹ لیا، وہ لینے کے بعد اس کو ریڈی ٹو شپ کر دیا. ٹھیک ہے، ریڈی ٹو شپ کرنے کے بعد اس نے کیا اس کی پیکنگ کی اکارڈنگ ٹو دا ایس او پی آف پیکنگ. اس نے وہ کر کے ریڈی کر کے، تو جو اس کی نیئرسٹ دراز ہب تھا وہ وہاں پر پہنچ کر اس نے جو ہے وہ ڈراپ آف کر دیا پارسل. دراز ایجنٹ جو تھا اس نے اس سے ایک دو کوشچن کیے، جو انفارمیشن تھی وہ کر کے تو پروسیسنگ کر. اب پروسیسنگ جو ہے وہ اس کے بھی پروسیس ہے. اس نے لازادہ مینجمنٹ جو سافٹ ویئر ہے جو اس ٹائم دراز کے بیک اینڈ پہ جو یوز ہو رہا ہے، جو اس پورے سسٹم سائیکل کو جو ہے وہ چلا رہا ہے، وہ لازادہ مینجمنٹ ہے.